اس میں معرفہ جی کی ایک ایک قسم ہے اور نا ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ذرا آسان سی. کتاب زیدن، کتاب کتاب زیدن، زیدن، زید کی کتاب. وہ اس میں علم کی وجہ سے زائد ہے اچھا نا. اب اس کو اب میں اس سے پہلے لگانے لگا ہوں فی کتابی زیدن. جی زائد ٹھیک ہے کی تو اب میرا کتاب. خیال ہے بات واضح ہو جائے گی جی کہ بالکل. یہ اصل میں اگر اس میں علم آئے تو اس طرح کی کنفیوژن آتی ہے کہ یہ کہیں کوئی اور مرکب تو نہیں بن رہا. اس میں علم سر جو یہ ہوتا ہے عدن وہ گویا عدن کہ کا معنی، عدن کا معنی ہے ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے. جی جی تو یہ اس میں علم علم میں آئے گا. جی تو یہ وہ تو ہے نا کسی ہے. کسی کسی چیز کا نام یا کسی جگہ کا. جی ایسے ہی ہے. ناموں کے بھی تو مطلب ہو سکتے ہیں نا، نام کا بھی تو مطلب کوئی نہ کوئی نکلتا ہے. یعنی وہ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں اس سے بھی تو اس کے معنی بنتے ہیں. یعنی اس کے اندر جو معنی آتا ہے، یعنی ایسی جنات کا ذکر ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، ان کا نام ہی وہ گویا کہ وہ جنات ہیں، وہ اس طرح سے پکاری جاتی ہیں. ٹھیک ہے تو اس میں تو توصیفی والا عنصر نہیں آئے گا سر؟ صفت ہے ایسی جنت جو ہمیشہ رہے گی. اس میں توصیفی کا آپ کیسے مکمل کریں گے؟ آپ اس کو کیسے، کس طرح دونوں رولز کے تحت حالت کیسے جر ہم میں ہیں. اسے اس میں تو یہ مرکب توصیفی ثابت کر سکیں گے جناتی عدن کو؟ چلیں اس کو اس طرح انالائز کر کے دیکھیں، کیا یہ مرکب توصیفی بنتا ہے؟ اور آپ تو دونوں کے مجرور ہیں. اس پہ تنوین بھی نہیں ہے جنات کے الفاظ. اوپر. جی اصل بات یہ ہے نا، دونوں چیزیں جب ایک دوسرے کو بالکل فالو کر رہی ہوں گی. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اس کو انالائز کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح ثابت کریں گے کہ مکمل فالو کر رہی ہیں. جنات کیا دونوں تنوین. واحد ہیں؟ کیا دونوں واحد ہیں؟ جنات تو واحد جمع ہے، جمع. عدنن کیا ہے؟ واحد ہے کہ جمع ہے؟ کیا دونوں الف لام کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ ہیں؟ عدنن جو ہے وہ تو تنوین کے ساتھ ہے، جنات جو ہے تنوین کے وہ تو بغیر ہے. تنوین کے ساتھ نہیں ہے. تنوین کے بغیر. تو وہ جو ہماری مرکب توصیفی کی شرائط ہیں وہ تو پوری نہیں ہو رہی. اب ہمیں جانا پڑے گا کسی اور طرف. جب آپ کسی اور تو طرف جائیں مرکب گے. اضافی میں سر کاف کے کی کا بھی تو ہوتا ہے نا. جی جی بالکل. اور جنات عدن کے، جنات عدن کے باغات مطلب بن سکتا ہے نا اس کا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کسی بھی لفظ کے اندر سے تنوین جب غائب ہوتی ہے، اکیلا لکھا ہو اور تنوین ختم ہو جائے، الف لام بھی نہ ہو، تو اس کی کوئی اور وجہ ہم نے ابھی تک پڑھی ہے ادر دن مرکب اضافی؟ نہیں ابھی پڑھی تک تو نہیں پڑھی. تو نہیں پڑھی. ابھی تک تو یہ ثابت ہوتا ہے، ابھی تک کہ ہمارے یعنی جو نالج ہے اس کی بیسس پہ، تو یہ مرکب اضافی کا پہلا اسم ہی بننا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ اگر مرکب اضافی کا پہلا اسم ہے تو اس کے بعد والا دوسرا اسم ہوگا. جی بالکل. کیا ہم نے کوئی ایسی چیز پڑھی ہے کہ دوسرا اسم بغیر الف لام کے بھی ہو جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے اگر کسی کا نام ہو تو. نکرہ کی تو اگر ہم نکرہ والی عدن حالت نا سر. کو، جی نکرہ حالت یہ مطلب نظر آئے مضاف گا تنوین والی. مضاف علیہ کی کنڈیشن میں مجرور ہونا ہے، باقی ہر حالت میں ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ اس مجرور وجہ ہے سے یہ ہاں جی اور اس کی حالت جو ہے وہ مجرور ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں کہ لیکن تنوین اس کے کا ساتھ ہے. نکرہ یا معرفہ ہونے کی کنڈیشن نہیں ہے. جو مرکب اضافی کی بیسک نیسیسری کنڈیشن ہے وہ صرف مجرور کی ہے، معرفہ اور نکرہ کی نہیں ہے. یہ ڈیفرنٹ کنڈیشن میں معرفہ اور نکرہ آ سکتا ہے، عدن جس طرح ہے. ہم نے پڑھا تو یہی نا کہ نارملی معرفہ ہوگا اور حالت جر میں ہوگا، اور نکرہ بھی آ سکتا ہے. جی نکرہ اچھا بھی آ اب سکتا تھوڑا ہے. جیسے اگر ہم کہیں نا، اگر ہم کہتے ہیں کل المسلمین، ہم کہتے ہیں کہ مطلب ایک مسلمان کا سب کچھ، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم کہیں کہ کلو مسلمی، کلو مسلمن، یعنی مسلمین. اب جب آپ کلو مسلمین کہیں گے تو مسلمین جو ہے نکرہ حالت میں ہے، تو اس کا مطلب ہو جائے گا سب مسلمان، یعنی ہر ایک مسلمان. جی بالکل اسی طرح. کلو مسلمین. اچھا اور اگر اب ہم یہ کہیں جی اسی جی طرح اگر یہ ہم ذرا کہیں بات، جی 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 جی
جی مجاہد صاحب بات کمپلیٹ کر لیجیے. جی اسی طرح اگر ہم کہیں کہ کیا نام ہے بعضو مسلمین یعنی بعض مسلمان، بعضو مسلمین، اب دیکھیں المسلم یعنی یہ معرفہ نہیں ہے، مسلمین ہے، تنوین ہے، بعضو مسلمین بعض مسلمان. لیکن جب ہم کہیں گے بعض المسلمی تو مسلمان خاص میں ہو سے جائے کچھ، یعنی مسلمان میں سے کچھ، مسلمان کا کچھ، مسلمان میں سے بعض، مسلمان کا بعض. مرفوع حالت میں آ جاتا. ٹھیک ہے. اچھا یعنی اب اس معرفہ میں ہونا یا نکرہ ہونا جملے کی مناسبت سے ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہی ہوگا. جی بالکل. ایک اس میں اور چیز بھی ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ جب مرکب اضافی ہم کسی چیز کو ڈکلیئر کر رہے ہوں تو اب وہ چیز جو ہے وہ عام نہیں رہ جاتی، اب وہ خاص ہو جاتی ہے، چاہے وہ آپ کو عام لکھی ہوئی نظر آ رہی ہو لیکن وہ خاص ہو جاتی ہے. جیسے ان کی نسبت دے دی جاتی ہے. جی نسبت دے دی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ خاص ہو جاتی ہے. تو اب وہ گویا کہ ہم اسے نکرہ کہہ نہیں سکتے. اس میں معرفہ کی سر ایک جو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں اس میں یہ بھی ہے نا والی مضاف جو ہے وہ بھی معرفہ میں ہی آتا ہے. جی بالکل ایسے ہی، اسی لیے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب اس کو اضافت مل جائے تو جی چاہے وہ بالکل. دیکھنے میں آپ کو نکرہ لکھا ہوا نظر آئے لیکن لیکن وہ وہ معرفہ نکرہ یعنی نہیں میں ہوگا وہ ال کے بغیر بھی اضافت کی جو ہے وجہ نا سے. معرفہ بن جاتا ہے، مضاف جو ہے وہ ال کے بغیر ال کے ہی معرفہ بن جاتا ہے. جیسے ابھی شہاب صاحب نے بتایا زائدن اور زائدن اور زائدن، اس میں علم سارے ال کے بغیر ہی بنتے. وہ تو جی نام وہ ہے نا، تو اس میں علم تو ویسے ہی معرفہ ہیں. وہ تو نام ہے. جی چلیں میرا خیال اس کے اوپر کافی سیر حاصل ڈسکشن بھی ہو گئی، آگے چلتے ہیں. ذالک الفوز العظیم، ذالکا یہ الفوز العظیم، یہ آ گیا مرکب یہ توصیفی، مرکب توصیفی ہے. عظیم کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے. اب ذرا دوبارہ جا کے ایک دفعہ اس کا پورا معنی دوبارہ ریفریش کر لیجئے کہ اللہ جملہ تعالیٰ اس کہہ میں رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بجاؤں جو تمہیں، ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں کو بھی عذاب علیم سے گزرنا پڑ سکتا ہے. جی بالکل. ایسا ہی ہے نا جی، یا ایھا یہ ایمان الذین والوں سے کہا جا آمنوا. رہا ہے کہ تمہیں، ایمان والوں، تمہیں ایسی تجارت نہ بچاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اب ایمان والے تو ہیں تو پھر اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ تو ایمان ہوگا نا. تو پھر خصوصاً وہ کون سی چیز ہے جو یہاں پہ اس کے علاوہ بیان کی گئی، وہ کیا تھی؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم جہاد کرتے ہو یا کرو گے اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے. یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ عذاب علیم سے تو نجات ملے گی ہی ملے گی. مزید کیا ہوگا؟ مزید کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. وَيُدْخِلْكُمْ، وہ تمہیں داخل کرے گا کہاں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ جگہوں پر. فی جنات عدن، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی جی خبر کو عظیم. معرفہ لے آئیں. جی جی خبر جو ہے وہ معرفہ ہو گئی یہاں پہ. ذالکل، یہ ہے عظیم کامیابی. اب وہ کامیابی کا ایک تصور ہے نا دنیا میں بھی کہ کامیاب کون ہوگا جی، سکسیس کیا ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل کامیابی، عظیم کامیابی کون سی ہے؟ یہ ہے عظیم کامیابی جس میں عذاب علیم سے بچ جائے بندہ اور جنت میں داخل ہو جائے، وہ کامیاب ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، وَأُخْرَى، اخرى ہم نے پڑھا ہے اس کو، آپ کو یاد ہوگا QC1 میں ہی شاید ہم نے پڑھا تھا. آخرت سے متعلق ہی پڑھا تھا. اخرى مؤنث لفظ ہے یہ، آخر کی مؤنث. جی جی آخر کی صغرا پڑھا تھا آخر نا، صغرا، کبرا، اخرى مؤنث ورڈ ہے یہ. اور اس کا مطلب ہے دوسرا، دوسرا بعد والا، سیکنڈ. بعد میں. تحبونہا، جسے تم پسند کرتے ہو. اینڈ دی ادر تھنگ، اخرى کا مطلب
ادر کے معنوں میں، دوسرا کے معنوں میں. ادر تحبونا جسے تم پسند کرتے ہو، ہاں اس کو. اور وہ دوسری چیز کیا ہے جس کو تم پسند کرتے ہو؟ ایک تو یہ ہے جنات میں داخل ہونا، عذاب سے بچ جانا، جنات میں داخل ہو جانا. اور دوسری چیز بھی ہے کہ جو ملے گی تمہیں، جس کے بارے میں آپ ذکر ہو رہا ہے. کیا ہے وہ؟ نصر من اللہ. نصر من اللہ. نصر مدد، من اللہ اللہ سے یا اللہ کی مدد. وفتح قریب اور نزدیکی فتح، جلد فتح. تو دوسری چیز کیا ہے جس کو تم پسند کرتے ہو؟ اگر تم یہ کرو گے تو دوسری کیا چیز تمہیں ملے گی؟ اللہ کی مدد اور اللہ کی مدد اور فتح. فتح قریب. اب نصر من اللہ کو دیکھیے کیا ہے. من اللہ جار مجرور ہے. فتح قریب کیا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. وبشر المؤمنین اور بشارت دے دیجئے. کس کو بشارت دے دیجئے؟ مومنوں کو. یہ بشارت ہے گویا کہ یہ اچھی خوشخبری ہے، یہ پہنچا دیجئے، دے دیجئے مومنوں کو. یہ ہے جو ملے گی. اگر وہ پہلے والی بات جو آیت نمبر 9 میں آئی اس کے کانٹیکس میں آپ دیکھیے، اگر تم لوگ ایمان لاتے ہو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، جہاد کرتے ہو اموال سے اور جانوں سے، تو پھر یہ سب کچھ ہے جو ملے گا. تو یہ سر بشارت ہے یہاں مومنین. تحبون ہا جو ہے اخرا کی طرف اس کی. جی اخرا کی طرف. اچھا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب دیکھیں اس کو میں مختصر ترجمہ کر رہا ہوں، صرف میں اسی طرح کر رہا ہوں جس طرح نارملی ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کو کہ مطلب کیا ہے اس کا. اے ایمان والو، کونو تم سب ہو جاؤ تم سب ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ انصار اللہ. انصار مددگار. مددگار. انصار اللہ اللہ کے مددگار. اے ایمان والو تم سب اللہ کے مددگار. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ اعزاز کی بات ہے. تو اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار. کونو ہو جاؤ انصار اللہ اللہ کے مددگار. حالت سر نصب میں کونو نظر آ رہا ہے نا کانا انصار. سے ہے. جی کانا سے. اس کا فعل امر ہے کونو تم سب ہو جی جاؤ. کونو انصار اللہ. اب میری ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہو میرا خیال ہے شاید پہلے. سر نظر آ جی رہی ہے. جی کونو انصار اللہ تم سب ہو جاؤ اللہ کے مددگار. انصار اللہ مرکب اضافی اور جی انصارہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے اس لیے کہ یہ مفعول بھی بن کے آیا. کانا کی خبر بھی ہے. جی کانا کی خبر بھی بن جائے گا. کما قال عیسی ابن مریم، کما جیسے، قالا کہا، عیسیٰ ابن مریم نے. ابھی عیسی ابن مریم ہم پہلے کر چکے ہیں اس کو، اس لیے ہم دوبارہ اس کو انالائز نہیں کر رہے. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین. للحواریین، حواریون تھا یہ حواریین بن گیا، لام زیر لی پریپوزیشن لگ گئی تو یہ جار مجرور بن گیا. جیسے کہا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا یعنی ساتھیوں سے کہا، من انصاری کون میرا مددگار ہے، اللہ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف یعنی اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے. اللہ جار مجرور ایک دفعہ پھر. انصاری کیا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی ہے انصاری. کون میرا مددگار ہے. قال الحواریون، ساتھیوں نے کہا،
حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت، پھر ایمان لائے. مؤنث واحد کا صیغہ ہے آمنا، آمنت مؤنث واحد، ماضی مؤنث واحد. سر کیوں آیا یہاں پہ؟ الحواریون، جی جی سر الحواریون یہ جمع ہے نا سر؟ ہاں جی یہ جمع ہے. یہ جمع مکسر تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں جمع مکسر نہیں ہے. مکسر تو نہیں. ہاں نہیں، ویسے میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ پھر کالا آ رہا ہے تو مؤنث آنی چاہیے بات، تو یہ نہیں، جمع کالا مکسر فیل نہیں ہے اور یہ اس کا فائل ہے، ہے. جی جی مرفوع جی حالت میں ہے قال الحواریون. جی بالکل. جی سوال اس میں آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قالا واحد ہے یہ جمع ہے، تو قالا واحد والا صیغہ کیوں استعمال واحد. ہو رہا ہے؟ جی ہوں. یہ سوال میرے ہے ذہن میں کسی کے ذہن میں، اگر کسی کو کلیئر نہ میرے ہو. ذہن میں اصل میں یہی چل رہا تھا کہ شاید یہ حواریون جو ہے یہ جمع مکسر ہے اس لیے وہ ہے، لیکن وہ جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا وہ تو مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے واحد کا، تو یہ تو وہ نہیں ہے، تو پھر یہ میرے ذہن میں آ رہا جی تھا. ایک سوال جو ہم ایک ریفریش کر لیتے ہیں، اگر کسی کو ابھی اس بارے میں کلیئرٹی نہ ہو کہ حواریون، حواریوں نے کہا، تو یہ کہنے والا جو صیغہ ہے قالا، یہ وہ واحد کیوں واحد. استعمال ہو رہا ہے؟ کہنے والے تو زیادہ ہیں، جی تو یہ صیغہ واحد کیوں استعمال ہو رہا ہے، یہ جمع کیوں نہیں استعمال ہو رہا؟ یہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں. ہم نے ایک دفعہ پہلے ڈسکس کیا ہے، اگر کسی کو کلیئر نہیں ہے تو ہم دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سر کر دیں گے. ہاں جی، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو فعلیہ جملے ہیں، فعلیہ جملوں میں اگر اچھا کام یاد آ گیا. کرنے والا فاعل جو ہے وہ ظاہر ظاہر ہو ہو، تو پھر واحد نظر آئے آ گا. رہا ہو جملے میں، تو پھر فعل کا جو ہوں، صیغہ استعمال ہوگا وہ واحد استعمال ہوگا. جیسے یہاں پہ جی بالکل، حواریون جزاک فاعل اللہ. ہیں، نظر آ رہے ہیں، تو جو جی فعل کا جی صیغہ ہے وہ پھر ہم واحد استعمال کریں گے. واحد قال لے کر آؤ. الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفتم، فآمنا، آمنت، پھر ایمان لائے. کیا کون ایمان لائے؟ طائفتم من بنی اسرائیل. یہ طائفتن کیا ہے؟ گروہ کو کہتے ہیں نا. گروہ. یہ مونس ہونے کی وجہ سے آمنت آ گیا. آمنت آ گیا مونس کی وجہ سے. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے. وَكَفَرَتْ طائفہ، سو ایک گروہ ایمان لایا. یہ چونکہ نکرہ ہے اس لیے ہم کہیں گے ایک گروہ، ایک گروہ، ایک گروپ ایمان لے آیا بنی اسرائیل میں سے. وَكَفَرَتْ طائفہ، اور ایک گروپ نے انکار کر دیا. بنی. فَأَيَّدْنَا، پھر کیا ہوا؟ ایدنا، ہم نے مدد کی. ایدنا، ہم نے مدد کی. الذین آمنوا، ان کی جو ایمان لائے، جو ایمان سر لائے. یہ فعل کس طرح اید جو ہے اس کا ماضی کیا ہے سر؟ یہ ایدا یؤیدو، تائید، ایدہ جیسے یؤیدو. تائید ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی تائید. ایدا یؤیدو، سبحا یسبحو. یہ علامہ والے پیٹرن پہ ایدہ. نہیں علامہ نہیں ہوگا، یہ میرا خیال ہے اسلمہ میں. اسلم. ہاں، ایدہ. ایدا یؤیدو تائید. جزاک اللہ. نہیں تائید ہے تو پھر یہ اسلمہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیے گا مجاہد صاحب، اس کا پیٹرن آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ کسی نے ایپ کھولی ہوئی ہے؟ اگر آپ کے پاس ایپ ہو تو اس میں نظر آ جائے گا یہ فیل کون سا ہے. کون سی والی سر؟ وہ جو آپ نے ایک دی تھی جس کے اوپر ڈفرینٹ کلر اور وہ ایرو لگے ہوئے. جی بالکل بالکل. اچھا وہ نہیں کھولی. اس میں پیٹرن آ جاتا سر؟ جی بالکل اس میں پیٹرن آ جاتا ہے. سر اس کون میں سا آ بھی رہا ہے جی؟ آ جاتا ہے. سبحا تو نہیں ہے، سبحا یسبحو. ایدہ یؤیدو،
سبح جی جی بالکل، یہ یسبح، تسبح یہ وہی ہوگا، تسبیح، تفعیل، باب تفعیل ہوگا. تسبیح جی، ٹھیک ہے کیونکہ اس کا جو مصدر ہے وہ بھی تائید ہے. جی، تائید ہے تو پھر تسبیح ہوگا، بالکل ٹھیک ہے. کون سا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا. جی جی، کون سا سر بنا کیٹیگری جو بنتی ہے سر؟ تسبیح، سبحا یسبحو، تسبیح. ایدا یؤید. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لے آئے. عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ، کن پر مدد کی، یعنی کس کے اگینسٹ مدد کی. عدوہم، ان کے دشمن، عدو کہتے ہیں دشمن کو. عدوہم، یہ اصل میں عدوہم تھا نا، ان کے دشمن، یعنی مرکب اضافی تھا تو اللہ کی وجہ سے جار مجرور بھی بن گیا، تو اللہ عدوہم بن گیا، ان کے دشمنوں پر، مخالفوں پر. تو ہم نے مدد کی ایمان والوں کی ان کے مخالفوں کے اگینسٹ. فَأَصْبَحُوا، پھر وہ ہو گئے. اصبحا کا مطلب ہے وہ ہو گئے، اصبحا وہ ہو گیا، اصبحوا وہ سب ہو گئے. یہ فعل ہے، اسپیشل فعل ہے. فَأَصْبَحُوا ظاہرین، ظاہر کا مطلب کون ہوتا ہے؟ غالب، ظاہر ہونے والا، غالب ہونے والا. فَأَصْبَحُوا ظاہرین، تو وہ ہو گئے غالب. تو اس آخری آیت کے اندر چیزیں ذرا زیادہ آسان ہے، واضح بھی ہیں، اس میں کوئی زیادہ مشکل جی الفاظ بالکل. بھی نہیں ہیں، اور فارمیشن بھی بڑی کلیئر ہے. تو یہاں پہ آ کے ہماری یہ سورت جو ہے سورہ صف مکمل ہو گئی. اور اس سر میں اس میں فَأَيَّدْنَا جو ہے یہ تو ہے نا، اس میں فائل ہے ہم نے مدد کی. الذین آمنوا یہ مفعول ہے نا؟ جی بالکل، ایدنا، ہم نے مدد کی. کس کی مدد کی؟ الذین آمنوا، الذین، ایمان والوں تو کی. یہ نسب میں ہے. یہ اللہ زینہ تو وہ تو مبنا ہے، وہ تو حالت جار حالت نصب یہی رہتی ہے. اصل میں جی وہ بالکل گرامر ایسے ہی. والے آمنو کہتے جو ہیں، ہے، اصل میں گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں نظر بھی نہ آئے نا کہ منصوب ہے یا اس طرح، تو اس کو محلاً منصوب قرار دے دیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جو مبنی الفاظ ہیں وہ آپ کو لکھے ہوئے تو نظر نہیں آئے گا، ان کی حالت تو چینج نہیں ہوگی. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ جملے میں بنتا مفعول ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہے حالت نصب میں. جی بالکل. لکھا ہوا ہمیں مختلف نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ لکھا ہی نہیں جاتا مختلف، یہ لکھا ہی ایسے جاتا ہے. اسی طرح وہ شیر لیکن صاحب اوپر بھی آیا تھا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ وہاں مفعول کیا ہے؟ جی، نحن قال انصار، الحواریون نحن انصار اللہ. یہ قالا فعل ہو گیا اور فاعل ہو گیا حواریون، تو وہاں بھی مفعول جو تھا وہ نحن انصار اللہ ہے. نحنو آ رہا ہے اس کی جگہ پہ. جی ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اس کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ یعنی کہ یہ بھی محلاً ہوا. نحنو تو حالت مرفوع ہوتا ہے نا. جی لیکن وہ پورا جملہ جو ہے نا نحن انصار اللہ ہے، پورا بنا کے یعنی کہ وہ مفعول ہوا، محلاً مفعول ہو گیا اس کا، یہ جملہ فعلیہ کا. چونکہ اصل میں سمپل ایک نحنو جو ہے، ایک چیز جو ہے، آصف صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں شاید میرا خیال نہیں ہے. نہیں ہے. یہ جو لفظ کالا ہے نا، یہ کالا کا جو فعل ہے، اس کے اندر ہم، یہ ایک اسپیشل فعل ہے، اس کے اندر ہم بات کرنے والے کو تو تلاش کرتے ہیں، یعنی فاعل کو، لیکن جو مفعول ہوتا ہے اس میں، اس کو تلاش کرنے کی بجائے ہم اس میں جو کہا جاتا ہے، جو بات کی جاتی ہے، اس کو تلاش کرتے ہیں. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. تو جو بات کی گئی ہے یہاں پہ وہ ہے نحن حق، انصار اللہ. اس جی کو نحن مفعول نہیں انصار کہیں گے. قالا کے کیس میں اس کو مفعول نہیں کہتے. قالا کے کیس میں اس کو نارملی میرا خیال ہے منقول کہتے ہیں، جو بات کہی گئی ہے. منقول. منقول شاید کہا جاتا ہے. جی اگر ایگزیکٹ ٹرم میں کہیں آگے پیچھے تو نہیں کر گیا تو مطلب یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ تلاش کی جاتی ہے قالا کے فعل میں. تو فعل کیا ہے، فاعل کون ہے، اور بات کیا کہی ہے. اچھا فعل بھی تلاش کرتے ہیں. جی فعل تو مفعول کالا ہو گیا نا.
کالا ہو گیا فاعل نا. کہنے والا ہو گیا، وہ یا چھپا ہوا ہوگا یا ظاہر ہوگا. اور تیسری چیز جو دیکھتے ہیں فعل یعنی قالا کے کیس میں وہ یہ ہے کہ بات کیا کہی گئی. یہ بہرحال یہ آگے آنے والی چیزیں ہیں، ذرا اپنے ٹائم پہ انشاءاللہ آئیں گی تو اس وقت ہم انشاءاللہ ان کو بھی دیکھیں گے. تو یہاں پہ آ کے جناب ہماری سورہ صف مکمل ہو گئی. اس سورہ میں ہمیں ایک تو جو بنیادی پیغام ہے یہ جو آیت نمبر 9 10 11 12 اور 13 جو ہے ان آیات کے اندر ایک بہت ہی اہم پیغام جو ہے وہ ملا اور وہ ہم نے ریفریش کیا. اور دوسری چیز ہم نے جو دیکھی اس صورت کے اندر سے وہ یہ کہ ہم نے بہت سارے اپنے قاعدے QC 4 اور 3 میں جو پڑھے وہ سارے کے سارے قاعدے ہم نے اس ایک صورت کے اندر ریفریش کر لیے اور بڑا ایکسٹینسولی ریفریش کر لیے. تو ایک صورت پڑھ کے صرف 14 آیات پڑھ کے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا کانفیڈنس لیول جو ہے اس کو سمجھنے کا وہ کافی بہتر ہو گیا. الحمدللہ. تو اب انشاءاللہ اگلی صورت میں جب ہم چلیں گے تو اب ہم نسبتاً تھوڑی سی پیس ہماری تیز ہوگی اس سے، اس لیے کہ اب یہ والی ساری چیزیں ریپیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، یا اگر ریپیٹ کریں گے بھی تو اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ. سر یہ ٹھیک ہے ایک جی دو کوشچن تھے. جی جی پلیز. سر یہ ظاہرین جو ہے منصوب حالت میں ہے، اس کی ریزن؟ ہاں جی، یہ جو اسبحہ ہے، اسبحہ بھی ایک اسپیشل فعل ہے. یہ اسپیشل فعل جو ہیں ایک امسا اور ایک اسبحہ، ان اسپیشل افعال کو ہم نے بھی بہت تفصیل سے پڑھا نہیں ہے. ان کو انشاءاللہ جب پڑھیں گے تفصیل سے کسی اور ٹائم کے اوپر تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ فاعل مفعول کیسے تلاش کرنا ہے اور یہ اسپیشل کیوں ہے. تو اس کے اندر انشاءاللہ یہ چیز ظاہر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی. بہرحال ابھی آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ وہ ہو گئے. اب دیکھیں نا یہ فعل ہے جو کہ گویا کہ واقع ہوا ہے، ایک واقعہ ہوا ہے مکمل. اب اس واقعے کے اندر ہم کیسے فاعل کو ڈھونڈیں اور مفعول کو ڈھونڈیں، وہ چیز جو ہے ذرا تھوڑی سی مختلف ہے، اس لیے اس کو اس کے ٹائم کے اوپر انشاءاللہ جب آئے گا پھر اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے سر. اور یہ اخرا کا سر کائنڈلی دوبارہ بتا دیجیے. اخرا جو ہے یہ مؤنث ہے، مؤنث ورڈ ہے. اخرا تحبون، اور دوسری، اس کو اپنی زبان میں اگر ہم کہہ لیں بات، دوسری بات، یہ گویا کہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے. اخرا مؤنث ورڈ ہے، دوسرا یا دوسری کے معنوں میں آ رہا ہے. اور دوسری چیز یا دوسری بات تحبونہا، جسے تم پسند کرتے ہو. اسم ہے یعنی سر یہ. جی بالکل بالکل یہ سب. اور سر یہ ایک کوشچن پچھلی اس میں تھا، پچھلے والے جی بتائیے کون سی آیت میں؟ وہ کلی ہے والی، آیت کلی نمبر ہی والی. 8، آیت نمبر نہیں وہ نہیں ہے، آیت نمبر 8 میں واللہ یتم نوری ہی، اس میں سر نوری ہی ذرا مجھے وہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ نوری جر میں کیوں ہے. یہ آیت نمبر 8 میں ہے جی، واللہ متم نوری ہی. جی اللہ پورا کرنے والا ہے، اتمام کرنے والا ہے اپنے نور کا. یہ اصل میں متمو کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے. متمو کا مطلب ہے اتمام کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم ہے. اور متمو نوری ہی، نور کا اتمام کرنے والا. اب اس کو جب میں نے آپ کو اردو میں بتایا تو بات واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. کیسے کنفرم ہوگا؟ لفظ متمو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرکب اضافی کا پہلا اسم بنا رہا ہے، متمو. تو اب جو دوسرا اسم ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا. جو دوسرا اسم ہے وہ نورن تھا اصل میں، وہ نورن بن گیا. لیکن اس کے ساتھ چونکہ ہی بھی لگا ہوا ہے تو اب یہ نوری ہی ساتھ بولا جائے گا، اس کے اعراب بھی ہلکے ہو جائیں گے. یعنی ایک تنوین میں سے ایک چیز جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور حالت جر میں ہی رہے گا. تو متمو نوری یہ ہے مرکب اضافی، اور متمو نوری ہی یہ پورے کا پورا بھی مرکب اضافی ہے جو 3 الفاظ پہ مشتمل ہے. تو نور جو ہے وہ بیک وقت مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے.
یہ صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، بالکل متمن اس کا اعراب اصل میں تو متمن تھا، لیکن وہ اعراب ہلکا ہو کے مضاف کی وجہ سے متمو ہو گیا. سر اس کا مطلب کیا تھا؟ اطمینان کرنے والا، اتمام کرنے والا. اتمام. کمپلیکس. جی بات واضح ہوگی جی. جی سر. اور سر آیت نمبر 3 میں وہ سٹارٹ کے 2 لفظ ہیں، کائنڈلی اگر ٹائم ہے تو ذرا وہ. جی آیت نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 3 کابورا مقتن. پورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کبر مقتا عند اللہ. کابورا تو سر فیل ہو گیا. جی مقتن سر یہ سمجھ نہیں آئی یہ آیت کی. جی ہم نے کابورا برا ہے، کس لحاظ سے برا ہے؟ کس لحاظ سے برا ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ تو واضح ہے، آگے والا پارٹ تو واضح ہے. تو کابورا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑا ہے، بڑا ہے، سوری برا ہے میں کہہ رہا تھا بڑا ہے، بڑا ہے اللہ کے نزدیک کہ تم کہو وہ جو تم کرتے نہیں ہو. یہاں تک تو بات واضح ہے، لیکن یہ بڑا کس لحاظ سے ہے؟ مقتن ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ بڑا کس لحاظ سے ہے. یعنی یہ فعل جو ہے، یہ جو یہ ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ فعل کو ایکسپلین کر رہا ہے یہ ورڈ. یہ یعنی اللہ کو ناپسندیدگی کے اعتبار سے بڑا ہے، بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے. گرامر والے اس کو تمیز بھی کہتے ہیں. جی تمیز کی ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. تمییز ہم نے پڑھا نہیں ہے ابھی، لیکن یہ ٹرم یہ ایکسپلین کرتی ہے فعل کو. فعل کس لحاظ سے، جو فعل ہو رہا ہے وہ ایکچولی کس لحاظ سے ہو رہا ہے، کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ایکسپلین کر دیتی ہے. اکیلا اگر وہ لفظ آئے گا، فعل آئے گا، تو وہ پتہ نہیں چلے گا کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. جب یہ لفظ آ جائے گا ساتھ تو یہ بتائے گا کہ یہ فعل اس بارے میں ہے، یہ اس چیز کے حساب سے کہا جا رہا ہے. یہ جو لفظ آئے گا، جب یہ چیز کو کہا، یہ لفظ حالت نصب میں آئے گا. حالت نصب میں نکرہ کی فارم میں نارملی آئے گا. حالت نصب میں کابورا مقتن عند اللہ. اسم کی جو حالت کو بیان کرے گا وہ بھی حالت نصب میں ہوگا. کون سا جی؟ سوری سر آپ کہہ رہے ہیں نا کبورا اسم ہے نا؟ نہیں، کابورا تو فعل ہے نا. فعل. کبورا یکبرو. جی کابورا فعل ہے. تو کبورا کا بہت بڑا، اس کا اردو ترجمہ کیا تھا؟ اس کا مطلب ہوگا بڑا ہے، بڑا ہوا. ماضی ہے نا، تو ہم کہیں گے بڑا ہوا. عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کس لحاظ سے بڑا ہوا؟ ناپسندیدگی کے لحاظ سے. مقتن. تو یہ سر وہی والی کنڈیشن، فعل کو جو کہاں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، تو وہ حالت نصب میں چیزیں ہوتی. ایگزیکٹلی ہم نے اس کے لیے ایک خاص ٹرم تمییز کی یہاں پہ ابھی استعمال کی، کہ وہ ایکسپلین کر رہا ہے، ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ فعل جو ہے یہ اکیلا واضح نہیں ہے، اب یہ ایکسپلین کرے گا کہ یہ کیا ہے، کس لحاظ سے. سر اس کا جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اور کوئی کوشچن جی کسی کا؟ چلیں جی، بس پھر کلاس آج کی ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اگلی صورت جو ہے اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. سورہ جمعہ ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. تو دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.